بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. سورہ مریم کی آیت نمبر 37 تا 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم، آپس میں، فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری کے وقت. فَأَسْمِعْ بِهِمْ، کیا ہی سننے والے ہیں، وَأَبْصِرْ، اور کیا ہی دیکھنے والے ہیں، یوم یأتوننا، جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم، لیکن ظالم لوگ آج کے دن فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہوں گے. وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ان لوگوں کو ڈرائیے، یوم الحسرۃ، حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب معاملہ طے کر دیا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ لوگ غفلت میں ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اِنَّا نَحْنُ، بے شک ہم ہی، نَرِثُ الْأَرْضَ، زمین کے وارث ہوں گے، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور اس کے جو زمین پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف ان سب لوگوں کو لوٹایا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ چلا آ رہا تھا. اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام
یا 9 مہینے کے بعد آپ کے ہاں ولادت ہوئی، اور آپ ولادت کے موقع پر اپنے حجرے سے خاص عبادت کا جو کمرہ تھا وہاں سے نکل کر دور ایک اونچے ٹیلے پر چلی گئی، اور وہاں پہنچی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے قدموں کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے مریم، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کے تنے سے ٹیک لگا لے، اور اس کھجور جو بظاہر خشک درخت ہے اس کے تنے کو ذرا حرکت دے، اللہ پاک آپ پر تازہ کھجوریں گرائے گا، آپ وہ کھا لینا۔ اور یہ پانی کا چشمہ ہے، یہاں کا پانی بھی اور کھجور کھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام ایک دن گزرنے کے بعد کھجور کھائی، پانی پیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دن یا 2 دن گزرنے کے بعد قوم کی طرف آئی، قوم نے دیکھتے ہی باتوں کی بچھاڑ کر دی، سوالات کر دیے، اور کہا اے مریم، کیونکہ سب جانتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہ ہوئی تھی، تو سوالات ہوئے کہ اے مریم، یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آ گئی؟ تیرا باپ عمران بن مزان اللہ کا نیک بندہ تھا، تیری والدہ حنا بنت فاخور نیک خاتون تھی، جس کی پرورش میں تو رہی۔ حضرت زکریا علیہ السلام تیرا خالو وہ بھی نیک تھا، اور تیری خالہ اشاعہ بنت فاخور وہ بھی نیک خاتون تھی، تیرا بھائی ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے تھے، تو کہاں سے یہ بچہ لے کر آ گئی؟ تیرا خاندان تو نیکوکاروں کا خاندان تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اشارہ کیا بچے کی طرف، اور اشارے سے بتلایا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ اس شریعت میں خاموش رہنے کا روزہ رکھنے کی اجازت تھی، اس شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لوگ کہنے لگے اس بچے سے ہم کس طرح بات کریں، یہ تو ابھی بچہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے نبوت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ پاک نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ کیا معجزات؟ مادر ذات اندھے کو آپ اللہ کے حکم سے بینا کر دیتے، برس کی بیماری والے پر آپ ہاتھ پھیرتے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتے، کوئی مردہ ہوتا آپ اشارہ کرتے اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا، اور مٹی کے چڑیا بناتے اور اللہ کے حکم سے اس میں روح آ جاتی، وہ چڑیا اڑنا شروع کر دیتی۔ یہ بہت سارے معجزات اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ جب آپ نبوت ملی، پروان چڑھے، تو آپ کے مخالفین اہل یہود تھے، تو انہوں نے سازش رچی اور آپ پر سولی پر آپ کو لٹکایا اور آپ کو شہید کرنا چاہا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا، اور قرآن
کہ دمشق کے جامع مسجد نبوی کے مشرقی کنارے پر دو فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر آپ تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، آپ یعنی مصلی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ پیچھے ہٹیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو آگے مصلی پر کھڑا کریں گے اور آپ کی امامت میں آپ نماز کی ادائیگی فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ خود نمازیں پڑھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور امام مہدی علیہ السلام آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہوں گے اور دجال کا قتل کریں گے، 40 سال زندگی گزاریں گے۔ آپ کے ہاں بچے بھی، بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی، یعنی اولاد ہوگی، اور پھر آپ اللہ کے حکم سے اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ 40 سال زندگی گزارنے کے بعد پھر آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جو جگہ چھوڑی ہوئی ہے اسی جگہ پر آپ کی تدفین ہوگی۔ وفات سے پہلے حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائیں گے، سلام کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی دیں گے اور آپ اپنے کانوں سے سلام کے جواب کو سنیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر آ کر سلام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا جواب دیتے ہیں اور درود جو پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس درود کو سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن جو دور دراز اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنی بستیوں میں رہ کر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس درود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اب دیکھیے پچھلی آیات کریمہ کا یہ خلاصہ تھا، تو آج کی آیات کریمہ میں میرے رب نے فرمایا فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، بس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں۔ کس چیز میں اختلاف کیا؟ کون سی باتیں، کون سے گروہ تھے؟ احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب کہتے ہیں گروہ، حزب کہتے ہیں گروہ کو۔ اب گروہ سے کون سا گروہ مراد ہے؟ تو ایک قول یہ ہے اہل یہود کا، اہل یہود کا گروہ مراد ہے، ایک قول، ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اہل یہود کا گروہ، ان کا نظریہ کیا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حلال زادہ ماننے کے لیے ہی تیار نہ تھا۔ آج بھی اہل یہود کا یہی نظریہ کہ وہ اہل یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حلال زادہ نہیں مانتے، العیاذ باللہ۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اہل مشرکین بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ خود اہل مشرکین کئی خداؤں کا اقرار کرتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں آلیاتنا خیر ام ما ضربوه لك الا جدلا، کئی خدا مان کر جھگڑا کرتے ہیں اور مثالیں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کیونکہ اہل مشرکین عرب کے لوگ بڑے ہی ذہین قسم کے لوگ تھے اور یہ اپنے جانوروں کا نسب بھی جانتے تھے اہل یہود۔ تو یہ کہتے کہ ہم اپنے معبودوں کا نسب، سلسلہ نسب بیان کرتے ہیں، تم بھی اپنے معبود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ بیان کرو، نسب نامہ بیان کرو۔ یہ ان اہل یہود کا نظریہ تھا۔ تیسرا، تو اس باتوں سے کیا معلوم ہوا کہ احزاب یعنی گروہ سے مراد اہل یہود، اہل نصارہ، اہل مشرکین، اور دوسرا قول یہ کہ گروہ سے مراد اہل نصارہ، گروہ سے مراد اہل نصارہ
کر خدا بنتے ہیں. پہلا اللہ رب العزت کی ذات، دوسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام، تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یعنی یہ دو تو یقینی طور پر ان کے نزدیک خدا ہیں. اللہ باللہ، پہلا اللہ کی ذات، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جو تیسرے ہیں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس تیسرے میں پھر ان کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں تیسرے رکن میں حضرت خدائی تیسرے رکن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک جو قطر نہیں حضرت مریم علیہ السلام. تو یہ تین مل کر نظام کائنات کو العیاذ باللہ چلا رہے ہیں. یہ ان اہل نصارہ کے ایک گروہ کا نظریہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پہلا کہ تین مل کر خدا ہے. کیا مطلب تین مل کر خدا کا؟ یعنی اللہ کی ذات، دوسرے حضرت عیسیٰ ابن مریم، تیسرے اس میں پھر اختلاف ہو گیا، یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یا پھر حضرت مریم علیہ السلام. یہ تین مل کر العیاذ باللہ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں. تو یہ ہے ثلاثہ کا مطلب، یہ ہے خدائی رکن کا مطلب. یعنی اللہ کے ذات یہ شریک کہلاتے ہیں خدائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت جبرائیل یا حضرت مریم علیہ السلام کو، کہ تین مل کر اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. تو یہ ہے مطلب ثلاثہ کا. اور نستوریہ مذہب کا، نستوریہ گروہ کا یہ ہے نظریہ اور عقیدہ. دوسرا گروہ میں نے بتلایا یعقوبیہ گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں گڑگڑ ہو گئے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی. یعنی عیسیٰ ہی اب خدا ہے، عیسیٰ ہی اب خدا ہے. یہ یعقوبیہ مذہب فرقے کا نظریہ ہے. تو اب ہمارا سوال یہ ہوتا ہے اہل یہود سے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ اہل نصارہ میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا. اب پھر ہمارا یہ سوال ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا گیا، تو پھر تمہارا شہید تو ایک نظریہ ہے کہ عیسیٰ ہی خود خدا ہے. تو پھر تم یہ بتلاؤ کہ اس میں جس وقت سولی پر لٹکایا گیا اس وقت اللہ کی ذات عیسیٰ علیہ السلام میں موجود تھی یا نہیں تھی؟ اگر تم یہ کہتے ہو موجود تھی تو پھر اللہ خدا اور عیسیٰ دونوں کو سولی پر لٹکا کر قتل کر دیا گیا. دونوں کو سولی پر لٹکا کر قتل کر دیا گیا. تو اب کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کائنات کے نظام کو کون چلا؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے اللہ کی ذات نکل گئی جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر لٹکایا گیا تو جو انہوں نے یہ فرمایا کہ اے اللہ آپ نے ان ظالم لوگوں میں مجھے کیوں پھنسا دیا، یا پھر اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھے، تو پھر اللہ رب العزت کو کیوں پکارا، اللہ کو مدد کے لیے کیوں بلایا؟ اگر وہ خود خدا تھے تو اس دعوے میں وہ جھوٹے ہیں. اللہ کی ذات چونکہ ایک ذات ہے، اکیلی ذات ہے. اور اہل نصارہ میں سے بعض کا گنہگار لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ نہیں، سولی پر نہیں لٹکایا گیا، زندہ آسمانوں پر
یہ نظریہ قرب قیامت کو تشریف لائیں گے، دجال کا قتل کریں گے، شادی بھی کریں گے، تو یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ تو یہ کون سے مذہب کا نظریہ تھا جو میں نے بیان کیا ابھی؟ یعقوبیہ گروہ کا نظریہ۔ تیسرا گروہ ہے ملکائیہ۔ ملکائیہ گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے۔ یہ ملکائیہ مذہب کا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو فاختلف الاحزاب، احزاب میں جو گروہ مراد ہے یہ گروہ ہے اہل یہود کا، اہل نصارہ کا، اہل مشرکین کا، یا پھر نصارہ کے یہ تین گروہ، نستوریہ، یعقوبیہ، ملکائیہ، نصارہ کے یہ تین گروہ احزاب سے مراد ہے۔ تو اللہ پاک اس کا ذکر فرمائے فاختلف الاحزاب من بینہم، بس گروہوں نے اختلاف کیا آپس میں، فویل للذین، بس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے انکار کیا من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کے حاضری کے وقت۔ مشہد یا تو یہ ایک کون اس کے بارے میں یہ آتا ہے، دو طرح کے اس کے بارے میں باتیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک، مشہد سے مراد ظرف ہے، ظرف کا صیغہ ہے۔ ظرف کا مطلب کیا؟ یا تو پھر ظرف کے بھی یا تو یہ ظرف زمان ہوگا یا پھر ظرف مکان ہوگا۔ ظرف کی دو قسمیں، ظرف جگہ کو کہتے ہیں، مکان زمانے کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ظرف یا تو پھر ظرف مکان ہوگا یا پھر ظرف زمان ہوگا۔ تو اگر ظرف زمان ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا بڑے دن کے زمانے میں۔ اگر ظرف مکان ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا بڑے دن کے وقت، جگہ میں، بڑے دن کی جگہ میں ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، یعنی حشر کے میدان میں۔ دوسرا قول یہ کہ مشہد سے مراد مصدر میمی، مصدر میمی۔ تو اس وقت اگر یہ مصدر میمی ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا بڑے دن کی جگہ کا، بڑے دن کی جگہ کا۔ تو اسمع بہم وابصر، ان گروہوں کے لیے، ان اختلاف کرنے والوں کے لیے، ان اہل یہود کے لیے، ان اہل نصارہ کے لیے، ان اہل مشرکین کے لیے، ان اہل نصارہ کے تینوں ہی گروہوں کے لیے، نستوریہ، یعقوبیہ، ملکائیہ کے لیے ہلاکت ہے بڑے دن کے زمانے میں، بڑے دن کی جگہ میں، بڑے دن کے جگہ مقام پر ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو۔ اسمع بہم، کیا ہی سننے والے، وابصر، کیا ہی دیکھنے والے، کیا مطلب ہوگا دنیا کے اندر جو اندھے ہیں اللہ ان کو بھی بینائی عطا فرمائے، دنیا کے اندر جو بہرے ہیں اللہ ان کو بھی بینائی عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اللہ انہیں بھی پڑھنا سکھائے گا، اور اس وقت کہے گا دنیا کے اندر حق کو سن کر قبول نہ کیا، دنیا کے اندر حق کو دیکھ کر قبول نہ کیا، دنیا کے اندر حق کو دیکھ کر اس کو بولا نہیں، اللہ کل قیامت کے دن ان بہروں، ان اندھوں کو، ان ان پڑھوں کو اللہ پاک قوت سماع، قوت گویائی اور جو ہے قوت بینائی عطا فرما دیں گے، اور پھر اللہ حکم دے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم، پڑھ آج کے دن اپنی اس کتاب کو۔ اور اس وقت یہ کہے گا جب یہ پڑھے گا ایک دو صفحے، اللہ اس وقت یہ کہے گا ما من ھذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑتی، کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑتی، کیا ہو گیا اس کتاب کو۔ اور جب دو ایک بھر کے پڑھے گا پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تجھ پر ظلم تو نہیں کیا، ظلم تو نہیں ہوا کہ فرشتے نے کچھ غلط لکھ دیا، کچھ زیادہ لکھ دیا، یا کسی چیز کو چھوڑ دیا ہو۔ اس سے یہ بات کہی جائے گی
وہ سب کچھ اس میں لکھا، حق اور سچ لکھا، تو ان پڑھ بھی پڑھ سکیں گے، بہرے بھی سن سکیں گے، نابینا بھی دیکھ سکیں گے، اور جو گونگے بھی بول سکیں گے۔ تو ایسا عالم ہوگا کل قیامت کے دن کا جب رب کے حضور پیشی ہوگی، تو اس وقت میرا رب فرمائے گا اسمع بہم، کیا ہی سننے والے، وابصر، کیا ہی دیکھنے والے ہیں، یوم یأتوننا، جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم، لیکن آج ان ظالم، یہ ظالم، لیکن الظالمون اليوم، لیکن ظالم لوگ آج فی ضلال مبین، کلی گمراہی میں ہے۔ کتنے فرقے بنا لیے، رب کے ساتھ کتنی چیزوں کو شریک ٹھہرا دیا، جبکہ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، قل هو اللہ احد، اکیلی ہے، پوری کائنات کے سسٹم کو چلا رہی ہے میرے رب کی ذات۔ اللہ الصمد، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، گرمی سے پاک، سردی سے پاک، کمزوری سے پاک، اللہ پاک کی ذات ہمیشہ سے طاقتور ہے، ہمیشہ طاقتور رہے گی، ہمیشہ سے ہے، موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گی۔ ساری کائنات کو فنائیت ہے، لیکن رب کے لیے بقائیت ہے۔ اللہ باقی رہنے والی ذات ہے، اور ساری کائنات ختم ہونے والی، ساری کائنات تباہ ہونے والی، ساری کائنات برباد ہونے والی ہے۔ اگر قائم رہے گی ذات تو اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات ہی کائنات کو بنانے والی، اللہ کی ذات کائنات کو ختم کرنے والے، تو یہ ہمیں سے ایک کا یقین ہونا چاہیے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر، وَأَنذِرْهُمْ، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو ڈرائیے، یوم الحسرۃ، حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جس وقت معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آج یہ لوگ غفلت میں ہیں، ایمان نہیں لاتے، اللہ کے ساتھ شریک چلاتے ہیں۔ یہودیوں نے کہہ دیا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، نصرانیوں نے کہہ دیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اہل مشرکین نے کہہ دیا کہ یجعلون للہ البنات، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ پھر ان سب نے مل کر کہہ دیا نحن ابناء اللہ واحباہ، اللہ ہم سب اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ رب العزت کے چہتے ہیں۔ تو یہ غلط قسم کے نظریات ان بدبختوں نے نہ رکھے ہوئے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ۔ میرا رب فرما رہا ہے یہ لوگ غفلت میں ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک آج ہم وارث ہیں زمین کے۔ میرا رب کل بھی وارث ہے اس کائنات کا، آج بھی وارث ہے اس کائنات کا، اور آنے والے زمانے میں بھی وارث رہے گا اس کائنات کا۔ آج میں کہتا ہوں یہ میرا بنگلہ، یہ میرا مینار، یہ میری ایکڑ، یہ میرا مکان، یہ میری گاڑی، یہ میری پراپرٹی، آج میرا یہ دعویٰ ہے، آج آپ کا یہ دعویٰ ہے۔ اللہ پاک کل قیامت کے دن واضح کر دے گا، جس چیز کے بارے میں تم کہتے رہے، لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، میں مالک میں مالک میں مالک، میں رب فرمائے گا میں ہی مالک ہوں اس کائنات کا، حقیقی خالق بھی میں، حقیقی مالک بھی میں، تو میں ہوں اصل وارث اس کائنات کا، آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی، مشرق کا بھی، مغرب کا بھی، شمال کا بھی، جنوب کا بھی، سورج کا بھی، چاند کا بھی، ستاروں کا بھی، سیاروں کا بھی، انسانوں کا بھی، جنات کا بھی، فرشتوں کا بھی، ساری کائنات کا مالک و خالق میں اللہ۔ میرا رب اس چیز کو واضح کر دے گا۔ آج دنیا کے لوگ ان زمینوں پر مرتے ہیں، آج دنیا کے لوگ ان کوٹھی بنگلوں پر مرتے ہیں، آج دنیا کے لوگ اس مال پر جو ہے جھگڑے کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دنیا رکھتے ہیں، رشتے داروں کو توڑتے ہیں۔ میرا رب کل قیامت کے دن واضح کر دے گا جس چیز کو تم اپنی ملکیت قرار دیتے تھے، سنو اے انسانوں، آج میں ان سب کا مالک ہوں، خالق ہوں، یہ میرا رب واضح کر دے گا۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ یقین، یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہ میں بھی اپنے وجود کا مالک نہیں ہوں، یہ آزاد، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دل، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ سب کچھ کا مالک میرا اللہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا
میں اپنے وجود کا اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ چلے جائے کہ میں یہ کہوں کہ زمین میری یہ مکان میرا، یہ کوٹھی کمرے میرے، یہ فیکٹریاں اور ملز اور کارخانے میرے، بجائے یہ کہ میں اس چیز کا دعویٰ کروں میں تو اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہوں کہ اس کا اپنی مرضی سے استعمال کر سکوں، اس کا بھی مالک نہیں ہوں۔ کل قیامت کے دن میرا رب فرمائے گا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ جن اعضاء کا استعمال تم اپنی مرضی سے کرتے رہے، ہاتھ سے چوری کروائی، پاؤں سے گناہ کی طرف چل کر گیا، زبان سے جھوٹ بولی، آنکھوں سے غلط دیکھا، کانوں سے غلط سنا، آج تیرا رب تیری زبان کو تالا لگا دے اور یہ اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، کان بھی، آنکھیں بھی، یہ سارا وجود تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ مجھ سے یہ گناہ کروایا، اللہ مجھ سے یہ گناہ کروایا، اللہ مجھ سے یہ گناہ کرایا، ایک جسم کا جزو تیرے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ اس وقت تجھے کیا یقین ہوگا کہ آپ کے عقل میں اپنے وجود کا مالک نہیں تھا۔ آج یقین کر لے اور ان کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کر، ان اعضاء کا استعمال رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر، کبھی جھوٹ نہ بول، کبھی غلط نہ سن، کبھی غلط نہ بول، کبھی چوری نہ کر، کبھی ڈکیتی نہ کر، کبھی دل کے اندر ویرانی پیدا نہ کر، نفرت بسا کر، حسد رکھ کر، کینہ رکھ کر، بغض رکھ کر، اس دل کو پاک صاف رکھ۔ دل خراب ہوگا سارے اعضاء کو گناہ کی دعوت دے گا، سارے اعضاء کو گناہ کی دعوت دے گا اور اس سب کا ذمہ دار یہ دل ہے۔ لہٰذا دل کو کنٹرول رکھنا، دل کا مطلب کیا؟ اس نفس اس خواہش کو قابو میں رکھنا، اس کا غلط استعمال نہ کرنا، اس کا غلط استعمال نہ کرنا۔ جس نفس کی، جس خواہش کی میرے رب نے تذکرہ فرمایا قرآن مجید میں، نفس لوامہ کا، نفس امارہ کا، نفس مطمئنہ کا، میرا رب فرما رہا ہے اپنی اس خواہش کو تم خواہش مطمئنہ بناؤ، نفس مطمئنہ بناؤ کہ کل قیامت کے دن جب تیرا رب تجھے، جب تیرے موت کا وقت آئے تو فرشتے تجھے نفس مطمئنہ کہہ کر مخاطب کریں، اے نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی راضی خوشی خوشی اپنے رب کی طرف چل۔ ادخلی فی عبادی، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے رب کی جنت میں داخل ہو جا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ یہ فرشتے تجھے نفس مطمئنہ کہہ کر پکارے۔ آج اس نفس کو کنٹرول کر لے، اس نفس کو قابو میں کر لے، اس کا استعمال غلط نہ کر۔ یہ سارے جسم کے اعضاء اس کے سامنے صبح ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے دل تو ٹھیک ہے، اے نفس تو ٹھیک رہنا، اگر تم ٹھیک نہ ہوا تیری وجہ سے ہمیں بھی اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے گی، تو تم ہمیں ذمہ دار ہے ہمیں اللہ کی نافرمانی کرانے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے ومن علیہا، جو کچھ زمین پر ہے اس کے بھی ہم وارث ہیں، وإلینا یرجعون، اور ہماری طرف ہر بادشاہ، ہر وزیر، ہر امیر، ہر غریب، ہر ظالم، ہر مظلوم، ہر فقیر، ہر امیر، ہر حسین، ہر بدصورت، ہر طاقتور، ہر کمزور، ہر جو ہے انسان کو، مردوں کو، عورتوں کو، جنات کو، انسانوں کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، ایک اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو تم سوچو اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کر جاؤ، کیا منہ لے کر جاؤ؟ اگر اللہ کو راضی کر کر تم نے زندگی نہ گزاری، اللہ کو مان کر زندگی نہ گزاری، کس منہ سے کھڑے ہو گئے رب کے دربار میں؟ شرمندگی سے ہم لوگوں کی گردنیں جھک جائیں۔ تو اگر کل قیامت کے دن شرمندگی سے، ذلت سے، رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ یہ 60-70 سالہ زندگی